الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على حبيبه المصطفى أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد۔ صحیح بخاری میں سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک عظیم حدیث مروی ہے جس میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی ایک چٹائی اور ایک چمڑا جس کے اندر بس بھرا ہوا ہے اس کا تکیہ بنا کر آرام فرما رہے تھے، اور اس چٹائی کے نشانات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو مبارک پر ظاہر ہو رہے تھے۔ میں نے اس حجرے کے اندر نگاہ اٹھا کر دیکھا، نظر دوڑائی تو اس میں دنیا کے آرام و آسائش کے سامان میں سے صرف چمڑے کے 3 ٹکڑے نظر آئے۔ ایک وہ ٹکڑا جس کے اندر بس بھرا ہوا ہے، آپ کا تکیہ ہے، دوسرا وہ مشکیزہ جس میں پانی بھرا ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پینے کے لیے، اور ایک بچھونا چمڑے کا۔ اس کے علاوہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے مبارک میں دنیا کے ساز و سامان میں سے کوئی چیز نہیں پایا۔ میں نے عرض کی کہ اللہ کے حضور آپ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی امت کے لیے فراخی کا معاملہ فرمائے۔ یہ قیصر و کسریٰ، روم و فارس والے جو اللہ کو نہیں مانتے، جو اللہ کی عبادت نہیں کرتے، اس کے باوجود ان کے پاس دنیا کے اتنے ساز و سامان ہے، آسائش اور آرائش، دنیا کے مال و متاع کثیر تعداد میں موجود ہے، آپ اپنی امت کے لیے دعا فرمائیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سیدھے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر بن الخطاب، کیا آپ بھی ایسا سوچتے ہو؟ یہ جو کافر ہے انہوں نے اپنی نعمتوں کا سارا کے سارا حساب دنیا میں چکا لیا ہے۔ اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ لیکن مومن کی جو زندگی ہے، الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر، مومن کے لیے دنیا میں آزمائشیں ہیں، تکلیفیں ہیں، بیماریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، مومن صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں اس کا حصہ عطا فرماتا ہے، اجر، ثواب، مغفرت، جنت کی صورت میں۔ میرے مسلمان بھائیو بہنوں، جو اللہ کی نعمتیں ہیں ہمارے اوپر، صحت کی صورت میں، مال اولاد کی صورت میں، اللہ تعالیٰ نے جو بھی دیا ہے اس پر شکر ادا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قضاء و قدر پر، اللہ کی تقدیر پہ راضی رہیں، اور کوئی شکوہ شکایت زبان پہ نہ لائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی مزید عطا فرمائے گا، اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اجر، ثواب، مغفرت، جنت عطا فرمائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حدیث سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔